اسلام یہ بتاتا ہے اور مسلمان کیا سکھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس کو گولی مارو، یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، اس کی امام برگاہ میں گھسو، اس کو بم دھماکے سے اڑاؤ۔ اور جب یہ میں باتیں کر رہا ہوں، ان باتوں سے اتنے سخت ریئیکشن نیچے کمنٹس میں آئیں گے، مجھے پتہ ہے یہ دلے قسم کے لوگ دیں گے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ اس نے تمیز دی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ سچ اور جھوٹ کی تمیز اسلام نے دی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز ہمیں اسلام نے دی ہے۔ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر مسلسل اسلام آباد میں جو امام بارگاہ دھماکہ ہوا، اس دھماکے کی ویڈیوز مسلسل آپ تک پہنچا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی شیعوں کی سیاسی پارٹی نہیں ہے، ہمارا جو احتجاج ہے وہ دنیا داری کا احتجاج نہیں ہے، بلکہ ہمارا احتجاج، ہماری جو پارٹی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پارٹی ہے، ہماری پارٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارٹی ہے، ہمارے پارٹی کے لیڈر حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، ہمارے پارٹی کے لیڈر 12 امام 14 معصومین پنجتن پاک علیہ السلام ہے۔ ہم ان کی حمایت میں بولتے ہیں، ہمیں جو ہے انہی سے سروکار ہے، ہم ان کا نام، ان کی شان، ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے، ہمارا شیعوں کا یہ قصور ہے کہ ہم وہ لوگوں کو بہت بتاتے ہیں، اور ان کے جو دشمن ہیں، جو ان کے قاتلین ہیں، جنہوں نے تاریخ بتاتی ہے کہ جنہوں نے ان سے دشمنی کی، ہم ان کے نام بتاتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے لوگ شیعوں کو کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کے گستاخ ہیں۔ ابھی ہم آپ کو ایک دکھانے والے ہیں، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ وہ جو بندہ جو اسلام آباد تر علیہ امام برگاہ میں پھٹا تھا، اس نے اپنی ماں کو کہا کہ مجھے اجازت ہے میں جاؤں وہاں پہ پھٹاؤں۔ اچھا، یہ آپ کو بتاؤں کہ امام بارگاہ میں جس نے بم بلاسٹ کیا تھا، جس دہشت گرد نے، اس نے اپنی ماں سے اجازت لی تھی اور اس کی ماں نے اس کو تیار کر کے بھیجا تھا۔ یہ ویڈیو ہم اسی اپنے یوٹیوب چینل پر چلا چکے ہیں، یہ اس کا تھمبنیل ہے، یہ بھی لازمی دیکھیے گا۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں۔ مخالف مسلک کے لوگوں کو ماروں، وہاں پہ دھماکہ کروں۔ میں خود مریضوں کو دیکھ کے آیا، میرے تو یقین مانے میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک 12 سال کے بچے کو دیکھا ناظرین، اس کے سر میں 3 چھرے لگے ہوئے تھے، وہ وال بیرنگ جو ہوتے ہیں وہ چھرے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں بتا نہیں سکتا ان مریضوں کی حالت کیا ہے۔ کسی کی اسمال انٹسٹائن، کسی کی لارج انٹسٹائن کی رگیں پیٹ کی کٹی ہوئی تھی، کسی کے پھیپھڑے کٹے ہوئے تھے، کسی کے چھرے۔ اس وقت میں جب 4تھا-5واں دن ہے مریضوں کو دیکھنے گیا پیمز اسپتال کے اندر یا دیگر اسپتالوں میں، جو پرائیویٹ اسپتالوں میں مریضوں کو لے کے چلے گئے، پیمز والوں کی تو حالت ہی بگڑی ہوئی ہے۔ وہاں پہ بھی ایک پروگرام میں کروں گا پیمز اسپتال کے اوپر، اس کی کیا صورتحال ہے۔ لوگوں کے پیٹ میں گولیاں بھی موجود ہیں۔ جب تک ہم گراؤنڈ لیول سے اس تکفیریت کو، اس فرقہ واریت کو، اس کفر کے فتووں کو ختم نہیں کریں گے، اور اپنے مسلمان بھائی کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، میں نے اسلام آباد میں ہندو بھی دیکھے ہیں، میں نے اسلام آباد میں عیسائی بھی دیکھے ہیں، میں نے کرسچنز بھی دیکھے ہیں، میں نے غیر مذہب بھی دیکھے ہیں۔ اسلام یہ بتاتا ہے اور مسلمان کیا سکھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس کو گولی مارو، یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، اس کی امام برگاہ میں گھسو، اس کو بم دھماکے سے اڑاؤ۔ اور جب یہ میں باتیں کر رہا ہوں، ان باتوں سے اتنے سخت ریئیکشن نیچے کمنٹس میں آئیں گے، مجھے پتہ ہے یہ دلے قسم کے لوگ دیں گے، جو خاص اس ذہنیت کے لوگ ہیں کہ وہ ابھی بھی نیچے گالیاں دیں گے، اور وہ دے رہے ہیں۔ اس سوچ کو مارنے کی ضرورت ہے، اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان مومن مسلمان تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا انسان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ بہت اچھی باتیں کی انہوں نے، اور انہوں نے مسلمان کا نام لیا کہ ایسے مسلمان جو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کو نہیں مانتا، تو لہٰذا میں ان کو گولیاں مار دینی چاہیے، ان کو مار دینا چاہیے۔ تو آپ کو بتاتا چلو کہ ایسے ہی مسلمان تھے جنہوں نے کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کیا، ان کا گلا کاٹا۔ اور وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے دروازے پر آگ لگائی، وہ بھی مسلمان تھے۔ اور یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے جو آج بم بلاسٹ کر رہی ہے۔ اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ اس نے تمیز دی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ سچ اور جھوٹ کی تمیز اسلام نے دی ہے،
اچھائی اور برائی کی تمیز ہمیں اسلام نے دی ہے. کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے. کسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے یہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے. قرآن اور اہل بیت نے بتایا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قربانیاں دی, شہید ہوئے, اور یہ سارے یعنی کہ انہوں نے مشکلیں کاٹی, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ بتاتے رہے کہ اسلام یہ کہتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں کہ جی یہ شیعہ ہے اور یہ اہل حدیث ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ اہل سنت ہے. تو ہمیں جو ہے قرآن اور اہل بیت کو لے کے چلنا چاہیے. یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں سب کہ ہم ان کی سنت پہ چلیں گے, ان کی احادیث پہ چلیں گے, لیکن جب بات آتی ہے شیعوں کی کہ بھائی یہ شیعہ ہے, تو کیا شیعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ نہیں چلتے؟ شیعہ تو بات ہی قرآن اور اہل بیت کی کرتے ہیں. شیعہ تو مانتے ہی اسے ہے جس کا ہاتھ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیا اور کہا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو شیعہ تو اتنی رسول کی بات مانتے ہیں کہ جس کا ہاتھ رسول خدا نے کھڑا کیا غدیر خم میں ایسے کر کے, شیعہ تو مانتے ہی اس کو ہے کہ رسول کے بعد وہی خلیفہ ہو سکتا ہے. اور پھر رسول کی حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو پھر یعنی کہ رسول کے بعد مولا علی علیہ السلام کے پاس تمام علم ہے, تو پھر مولا علی علیہ السلام ہی تمام چیزوں کا فیصلہ کریں گے. یعنی کہ خلافت کا فیصلہ, فدق کا فیصلہ. جنگ جمل میں جو امام علی علیہ السلام کے خلاف آئے تو علی مولا تو حق پر ہے اور ان کو علم ہے کہ حق صحیح کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. پھر جنگ صفین معاویہ کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی جو جنگ 3 سال تک رہی, تو وہاں پر مولا علی علیہ السلام کے پاس ہی علم ہے اسلام کا اور قرآن کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر ہمیں حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ اس حدیث نے واضح کر دیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے واضح کر دیا کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو یاد رہے کہ آپ جہاں پر بھی جائیں دروازے سے پہلے جایا جاتا ہے, پھر واپسی اسی دروازے سے آیا جاتا ہے. تو حضرت امام علی علیہ السلام کو آپ کیسے بھلا سکتے ہیں, کیسے اگنور کر سکتے ہیں, اور کیسے نمبر 4 پر لے کر آ سکتے ہیں جب علم ہی امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو آپ کو اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے اور شیعوں سے محبت کرنی چاہیے. شیعہ ہی تو ہے جو حضور کے گھرانے کا غم مناتے ہیں, اتنی حضور سے محبت کہ حضور حسین سے محبت کرتے ہیں تو شیعہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں. حضور پاک سرکار اپنی سیدہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں کے ساتھ شیعہ کبھی بھی مخلص نہیں. شیعہ کہتے کہ یہ آل محمد کے حضور کی بیٹی کا یہ گستاخ ہے, لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. یہ ہے شیعہ کا معیار. میں شیعہ ہو کر شیعوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے, کیا ان کی معرفت ہے, کیا ڈیپلی حضور کے خاندان کو یہ مانتے ہیں. تو لہٰذا آپ اس کے بارے میں سوچیں. اور اسلام محبت کا نام ہے, اسلام امن کا نام ہے, اسلام سلامتی کا نام ہے. تو اگر آپ خود کو مسلمان اور اسلامی سمجھتے ہیں تو ان باتوں پر ہر ایک مسلمان کو بات کرنی چاہیے کہ اسلام کے اندر رہ کر کسی کا قتل عام کرنا, کسی کو برا کہنا, کسی کی تکفیر کرنی, کسی سے بغض رکھنا, یہ بہت برا عمل ہے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اینڈ سکرین میں پلے لسٹ ہے, لازمی دیکھیے گا, جو ہم نے بڑی محنت سے آپ کے لیے تیار کی ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد الشریف.